حقائق کو جانتے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں کبھی کسی اختلاف سے دوچار نہیں ہونا پڑتا. وہ عالمگیر سچائیاں ہیں، عدل ہے، احسان ہے، رشتہ داری کے حقوق کا تحفظ ہے، کسی کے جان مال آبرو کے خلاف اقدام نہ کرنے کا داعیہ ہے. یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو مسلمہ ہیں پوری انسانیت میں. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ان کی اپلیکیشن کرنا ہوتی ہے ہمیں. جب ہم ان کی اپلیکیشن یا ان کے اطلاق کی طرف جاتے ہیں تو یہاں ہم غلطیاں کرتے ہیں. ان غلطیوں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کا ایک سلسلہ جاری کیا اور ان کے ذریعے سے ہدایت دی، جس طرح کہ آپ نے بھی اس کا حوالہ دیا. ظاہر ہے کہ یہ وہ مرحلہ ہے جس مرحلے کے اوپر خیر بھی بالکل متعین ہو جاتا ہے، شر بھی بالکل متعین ہو جاتا ہے کہ کیا ہے. باقی رہ گئی یہ بات کہ ایک آدمی اپنے بچوں کی مجبوری کی وجہ سے ڈاکہ ڈالنے کے لیے گیا ہے، تو یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ بات کہ مجبوری بعض اوقات انسان کو یہاں بھی پہنچا دیتی ہے. لیکن اگر اس آدمی سے آپ یہ پوچھیں کہ تمہارے گھر میں اگر کوئی ڈاکہ ڈالنے کے لیے آ جائے تو اس کو خیر کہو گے یا شر کہو گے؟ قرآن مجید نے اس کو بڑی خوبصورت تعبیر سے وعدے کیا ہے. قرآن نے یہ کہا ہے کہ دنیا میں روز لوگ کم تولتے ہیں اور کم تول کے دیتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، لیکن کوئی اپنے مال میں ملاوٹ کرانے کے لیے کبھی تیار ہو گیا ہے؟ کوئی کم تلوانے کے لیے تیار ہو گیا؟ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کسی وقت بازار میں گئے ہوں اور یہ خیال کر کے گئے ہوں کہ آج مجھے کوئی کم تول دے تو کتنا ہی اچھا ہو، آج مجھے کوئی ملاوٹ کر کے کوئی مال دے دے تو کتنا ہی اچھا ہو؟ یہ انسان کے اندر خیر اور شر کا شعور ہے. وہ جب ڈاکہ ڈال رہا ہوتا ہے تو یہ ٹھیک ہے کہ بعض اوقات مجبوری، بعض اوقات حالات اس درجے اس پر غلبہ پا لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اس جرم کو بھی نظر انداز کرنا پڑے بعض حالات میں. لیکن یہ کہ یہ جرم ہے وہ بھی جانتا ہوتا ہے، ہم بھی جانتے ہوتے ہیں، اور وہ معاشرہ بھی جانتا ہوتا ہے جو بعض اوقات اپنی ستم ظریفیوں سے انسان کو یہاں تک پہنچا دیتا ہے. اس سے خیر اور شر تبدیل نہیں ہوتے. رہ گئی یہ بات کہ اس میں شیاطین کب اپنا کام شروع کرتے ہیں. میں نے بار بار توجہ دلائی کہ جیسے ہی آپ اس راستے پر پڑتے ہیں، یعنی وہ آدمی گھر سے نکلا، اب وہ ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے، اس موقع کے اوپر اس کو ایک پستول چاہیے. سوسائٹی میں بہت سے شیاطین موجود ہوتے ہیں جو ٹھیک اس کی اس مجبوری اور کمزوری کے لمحے میں اس پر مسلط ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے ہی وہ مسلط ہوتے ہیں انسانوں کے اندر سے، اسی طرح جنات بھی اپنا کام شروع کر دیتے ہیں. اب اس کے بالکل برعکس فرض کیجئے ایک آدمی سخت مجبوری کے عالم میں بھی کوئی برائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، سخت سے سخت حالات کے اندر بھی خدا کے دیے کے اوپر کانے ہوتا ہے، اس کے اوپر بڑی سے بڑی مصیبت بھی آ جاتی ہے تو اس میں بھی وہ اخلاقی اصولوں کا خیال رکھتا ہے، تو فرشتے اس کے اوپر سکینت نازل کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کے اس ارادے کی قدر کرنے کے لیے. اسی کو بیان کیا قرآن نے ایک تمثیل میں کہ سیدنا یوسف نے اپنے کردار کی حفاظت کی، مسلسل حفاظت کی، برسوں حفاظت کی. ایک موقع ایسا آ گیا کہ جس میں جب زلیخا نے انہیں اپنی طرف دعوت دی تو اس وقت کردار کی حفاظت کرنا بڑا مشکل کام بن گیا. یعنی ترغیب ایسی تھی، معاملات اس طرح کے تھے، صورتحال ایسی بنا دی گئی کہ کسی عام انسان کے لیے ممکن نہیں تھا. اب خدا کی قوت نمودار ہوئی اور اپنے بندے کو اس نے برائی نہیں کرنے دی. تو یہ چیز جو ہے یہ کب حاصل ہوتی ہے؟ جب آپ اپنے آپ کو اس کا استحقاق ثابت کر دیتے ہیں، یعنی جب آپ اس قابل اپنے آپ کو کر لیتے ہیں کہ اب خدا بھی آپ کی مدد کرے، فرشتے بھی آپ کی مدد کریں. بین ہی یہی معاملہ شیاطین کے ساتھ ہوتا ہے. آپ جب کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں پھر ایک وقت میں شیطان آپ پر قابو پا لیتے ہیں. جن لوگوں نے نفسیاتی امراض کا مطالعہ کیا وہ یہ جانتے ہیں کہ ڈپریشن کا مریض پہلے دن ڈپریشن کا مریض نہیں ہو جاتا. پہلے مرحلے میں یہ چیز اس کے اندر اس کے ارادے کی کمزوری سے داخل ہونا شروع ہوتی ہے، پھر ایک وقت تک اس کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، پھر اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ مقابلہ نہیں کر پاتا. یعنی آہستہ آہستہ بیماری ہی اس کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے. یہی معاملہ اصل میں پورے انسان کے ساتھ ہوتا ہے.